السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین و ملت، جو لوگ عید میلاد النبی منانے کی بدعت میں ملوث ہیں، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی شوکت اسلام کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں شوکت اسلام کے اظہار کی ضرورت تھی یا نہیں؟ ضرور تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شوکت اسلام کے اظہار کے لیے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ ایجاد کیا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، تابعین نے ان دلائل کو بنیاد بنا کر کے عید میلاد النبی منایا جن دلائل کو آج لوگ پیش کرتے ہیں؟ حقیقی بات یہ ہے کہ شوکت اسلام کے اظہار کے لیے ایک بہت بڑی عبادت حج ہے۔ حج کے لیے تو پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام پہنچتے ہیں مکۃ المکرمہ۔ وہاں پر سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کا تلبیہ ایک ہوتا ہے، سارے کے سارے حجاج کرام میدان عرفات میں، میدان منی میں، مسجد حرام میں ایک اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہفتہ میں ایک بار جمعہ کا اجتماع شوکت اسلام کے اظہار کا مظہر ہے۔ سال میں عیدین کی نماز شوکت اسلام کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ نماز عید تو وہ نماز ہے جس نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی شرکت کی ترغیب دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکام کو شوکت اسلام کے اظہار کے لیے طاقت جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھیے قرآن کریم سورۃ الانفال سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ طاقت لوگوں کو جمع کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ تو شوکت اسلام کے اظہار کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہیں، ان سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔